دوستو ربی بن سلیمان ایک بزرگ تھے۔ وہ ایک دفعہ حج پر جا رہے تھے کہ ان کا قافلہ کوفے شہر میں رکا، تو انہوں نے کچھ سامان خریدنے کے لیے بازار جانا چاہا۔ تو وہ راستے میں جا رہے تھے کہ ان کی اچانک نظر ایک عورت پر پڑی جو کہ کھچر کا گوشت کاٹ رہی تھی، جسے دیکھ کر ربی بن سلیمان بہت حیران ہوا کہ یہ عورت کیا کر رہی ہے۔ وہ اسی تگ و دو میں تھا کہ وہ اچانک عورت چل دی اور ربی بن سلیمان بھی اس کے پیچھے چل دیے۔ ربی بن سلیمان کیا دیکھتے ہیں کہ وہ عورت ایک بہت ہی ویران گھر میں داخل ہوئی اور ادھر لڑکیوں کے سامنے وہ گوشت رکھ دیا اور ان لڑکیوں سے کہا کہ اسے پکاؤ اور کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ ربی بن سلیمان یہ سارے مناظر سوراخ میں سے دیکھ رہے تھے کہ یہ عورت کیا کر رہی ہے۔ ربی بن سلیمان نے اس عورت سے کہا کہ تو یہ کیا کر رہی ہے، یہ مردار کا گوشت ہے۔ جس پر وہ عورت بولی کہ تم کون ہو ہمیں روکنے والے، اور تم کہاں سے آ گئے؟ تو ربی بن سلیمان نے کہا کہ میں ایک پردیسی ہوں اور یہ گوشت جو آپ کھا رہی ہیں یہ مردار ہے۔ اس پر وہ عورت بولی کہ ہم سید ہیں اور سید کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، اس لیے ان کا باپ، ان لڑکیوں کا باپ کافی عرصے پہلے مر گیا تھا، جو اس نے جائیداد چھوڑی تھی وہ یہ کھا چکی ہیں، اب ہم 4 دن سے فاقے میں ہیں۔ جس پر ربی بن سلیمان بولے کہ مجوسیوں کے فرقے کے علاوہ باقی ہر مذاہب میں مردار کا گوشت کھانا منع ہے۔ جس پر وہ عورت بہت ہی پریشان ہوئی اور کہا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم 4 دن سے فاقے میں تھے۔ ادھر سے اچانک ربی بن سلیمان واپس مڑے اور انہوں نے اپنے قافلے والوں سے کہا کہ میں حج پر نہیں جا رہا۔ جس پر قافلے والوں نے کافی سمجھایا کہ تم کیا کر رہے ہو، تم تو ہمارے ساتھ آئے تھے کہ ہم حج پر جا رہے ہیں اور ساتھ مل کر حج کریں گے۔ جس پر ربی بن سلیمان نے کوئی خاص جواب نہیں دیا اور چل دیے۔ ربی بن سلیمان کے پاس 600 درہم تھے اور کچھ سامان بھی تھا۔ ربی بن سلیمان نے وہ سامان لیا اور بازار چلے گئے، وہاں سے آٹا، دال وغیرہ جو بھی گھر کا سامان ہوتا ہے وہ خرید کر اس عورت کے پاس آئے اور اسے دے دیا کہ یہ لوگ کھاؤ اور اپنی بچیوں کا پیٹ پالو۔ جس پر اس عورت نے ربی بن سلیمان کو بہت ساری دعائیں دی کہ اللہ تمہیں حج کے برابر ثواب دے، اللہ تمہارے اتنا تمہیں اجر نوازے کہ لوگ تم پر رشک کریں۔ وہ سب کچھ کر کے ربی بن سلیمان واپس آ گئے اور کوفے ہی ٹھہر گئے کہ جو حاجی حج کر کے واپس آئے ان سے دعائیں کرا سکے۔ تو جو ان سے جب وہ پہلا قافلہ واپس لوٹا تو ربی بن سلیمان سب سے آگے ہوئے اور ان سے کہا کہ میرے لیے دعا کریں۔ تو ان میں سے ایک شخص بولا، بھائی کیسی دعائیں، کبھی ایک حاجی سے بھی دعائیں کرائی ہیں؟ اس پر ربی بن سلیمان نے کہا کہ میں تو نہیں گیا تھا، میں تو یہی تھا۔ تو ان میں سے ایک شخص بولا کہ تم میدان عرفات میں بھی ہمارے ساتھ تھے اور طواف کعبہ میں بھی ہمارے ساتھ تھے۔ جس پر ربی بن سلیمان بہت پریشان ہوئے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ جب دوسرا قافلہ لوٹا جو کہ ان کے اپنے شہر کا تھا تو ربی بن سلیمان نے ان سے کہا کہ میرے لیے دعا کریں۔ جس پر وہ بولے کہ کیا تم پاگل تو نہیں ہو گئے ہو، یا تمہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہو گیا، یا یادداشت بھول گئے تھے؟ تم ہمارے ساتھ ہی تھے، تم نے ہمارے ساتھ ہی حج کیا تھا، طواف کعبہ میں بھی ہمارے ساتھ تھے اور مدینہ شریف میں بھی ہمارے ساتھ تھے۔ تو ربی بن سلیمان نے کہا تھا بھائی میں ادھر ہی رہ گیا تھا، آپ چلے گئے تھے۔ جس پر ایک شخص بولا کہ بھائی تم نے مدینہ شریف حاضری کے بعد باب جبریل پر یہ تھیلی مجھے امانتاً دی تھی، یہ رہی تمہاری تھیلی۔ جس پر ربی بن سلیمان بہت پریشان ہوئے اور اسی کشمکش میں ان کی آنکھ لگ گئی۔ آنکھ لگنی تھی کہ ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ اے ربی بن سلیمان، ہم تمہیں کون سی نشانیاں بتائیں کہ تمہارا حج قبول کر لیا گیا، تم نے حج کیا ہے۔ اس پر ربی بن سلیمان بہت پریشان ہوا، تو جس پر ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے میری اولاد پر صدقہ کیا جو کہ اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا، اور ایک فرشتہ مقرر کر دیا گیا جو کہ تا قیامت تمہارے لیے حج کرتا رہے گا اور تمہاری حج قبول ہوتی رہے گی۔ تمہیں مبارک ہو، اور دنیا میں ان 600 درہم کے بدلے تمہیں 600 سونے کی اشرفیاں عطا کی ہے جو تمہیں تھیلی دی گئی ہے۔
जिस पर रबी बिन सुलेमान बहुत खुश हुए और तिलमिला उठे। सुबह जब रबी बिन सुलेमान उठे तो उस थैली में 600 सोने की अशरफियाँ थी, जिन्हें देखकर रबी बिन सुलेमान बहुत खुश हुए। दोस्तों, हम मुसलमान हैं और हमारा ये अकीदा है कि अल्लाह पाक सदक़े के बदले हमें ज़रूर नवाजता है। इसलिए हमें हमेशा अपने इर्द गिर्द में ऐसे लोगों को देखते रहना चाहिए कि जो कि मुस्तहिक हैं, और उन्हें अता करते रहना चाहिए। यकीन जानिए कि आप अगर खिदमत खल्क़ करेंगे और अल्लाह की राह में सदका करेंगे तो अल्लाह पाक आपको दुनिया में और आखिरत में इसका बदला ज़रूर और अजर ज़रूर देगा, क्योंकि अल्लाह ताला कभी भी किसी का अजर नहीं रखता। दोस्तों, अगर आपने देखना हो तो आपके लिए एक बेहतरीन मिसाल अब्दुल ईदी है, जिसने खिदमत खल्क़ की इबादत पर खिदमत को तरजीह दी। यकीन जाने आज दुनिया में उसका एक नाम है और पाकिस्तान का नाम उसने हर जगह पर रोशन किया, जबकि हमारे उलमा इकराम हैं जो सिर्फ इबादत करते हैं लेकिन खिदमत खल्क़ के लिए कुछ नहीं करते, उनको कोई नहीं जानता। इसलिए मेरे भाई हमेशा खिदमत खल्क़ करते रहें। खिदमत खल्क़ ही सबसे बड़ा तोहफ़ा है अल्लाह का, जो हम उसके सुन्नत को अपनाते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अल्लाह